آج ہم اور آپ اسے اعلیٰ حضرت منا رہے ہیں۔ یہ جگہ ہے قطب الارشاد خلیفہ مخدوم السنہ مخدوم اودھ حضور سیدنا شمس الدین فریاد رس اودھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے، جن کے مظاہر پر انوار میں ہم اور آپ شرکت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور آج کا یہ پروگرام اس اعلیٰ حضرت کے عنوان سے آپ کے مظاہر پر انوار پر نہایت شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایسی بڑی بارگاہ میں آج ہم اسے اعلیٰ حضرت منا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اور آپ کی سب کی خوش بختی ہے کہ عاشق رسول فنا فی اللہ و فنا فی الرسول مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہم حضور سیدنا شمس الدین فریاد رس اودھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مناتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی ذات کیا ہے یہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ آج ہندوستان میں جو اہل سنت و جماعت کے افراد جن کے دلوں میں عشق رسول موجزن ہے، محبت خدا موجزن ہے، یہ سب کچھ دین ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ شہر بریلی میں ہندوستان کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت کی پیدائش یہ تمام عالم اسلام کے لیے بلا شبہ ایک نعمت ہے۔ اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی ایک تاریخ ساز زندگی ہے، ایک تاریخی زندگی ہے جس کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بیک وقت کئی خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ کے بچپن کو لے کر کے جوانی سے لے کر بڑھاپا جو دینی خدمات میں آپ کے گزرے ہیں یہ بلا شبہ بیان کیے جانے کے قابل ہے۔ پیدائشی ولی تھے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی، اور جس کی تازہ اور زندہ مثال جو ان کی زندگی کے حوالے سے ہمیں فراہم ہوتی ہے وہ بچپن میں شعور رکھنا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ آج انسان بچے سے بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اسے حلال و حرام میں امتیاز نہیں ہوتا۔ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، اسے سمجھنا اچھے لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے اندر جھانک کر دیکھیے تو وہ چیز نہیں پائی جاتی جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ بچپن کا عالم ہے، 3 سال کی زندگی ہے۔ بریلی کے روڈ پہ چل رہے تھے، طوائفوں کا گزر ہوتا ہے۔ اتفاق سے اعلیٰ حضرت نے کرتے کو اٹھایا اور اپنے آنکھ کو ڈھک دیا۔ طوائفوں نے دیکھا، مسکرا پڑی اور کہنے لگی کہ یہ بچے کو دیکھو، ہمیں دیکھ کر اپنے آنکھ کو ڈھک دے رہا ہے۔ نیچے اس کا سب گھٹ گیا مگر آنکھ ڈھک رہا ہے۔ دیکھو مذاقاً ان لوگوں نے تصدیق کہا، مگر اعلیٰ حضرت کا جواب سنو اور فراست مومنانہ دے۔ فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے گناہوں کا ذریعہ یہ نگاہیں ہیں، پہلے نگاہ بہتتی ہے تب سطر بہتتا ہے۔
اور جب نگاہ ہی نہیں بہتی گی تو سطح کہاں سے بہتی گا؟ کتنا بہترین جواب دیا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہوں کی حفاظت کا کیسا ہمیں اور آپ کو ناصحانہ انداز میں جملہ دیا ہے. نگاہ بہکتی ہے تو سطح بہکتا ہے. ذرا اس پر آپ اس کی معاملیت پر غور کریں. آج کچھ لوگ اس واقعے کو لے کر کے بہت ساری باتیں کہتے ہیں مگر میں انہیں بتانا چاہتا ہوں 3-4 سال کا بچہ اسے شعور نہیں کیا ہوتا ہے. مگر امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جس گھر میں پل رہے تھے باپ بھی عالم ہے دادا بھی عالم ہے پردادا بھی پڑھا لکھا پورا خاندان پڑھا لکھا اور الحمدللہ جس گود میں پرورش پائی وہ گود نہایت پاکیزہ. تو جب گودیں پاکیزہ ہوتی ہیں تو بچہ اعلیٰ حضرت کی شکل میں پیدا ہوتا ہے. جب گودیں پاکیزہ ہوتی ہیں تو بچہ اللہ کا ولی بن کر پیدا ہوتا ہے. 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت کی رسم بسم اللہ کرائی جاتی ہے اور جب استاذ پڑھاتا ہے بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا ثا اعلیٰ حضرت پڑھتے چلے گئے. جب الف لام میم پہ پہنچے ٹھہر گئے. بیٹا پڑھو پڑھتے کیوں نہیں؟ الف لام پر لام الف لام الف جو ہے لام الف پر جب پہنچے ٹھہر گئے. کہا بیٹا پڑھو لام الف پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا استاذ محترم میں نے اس کے پہلے الف بھی پڑھ لیا ہے لام بھی پڑھ لیا ہے اب پھر اسی کو دوبارہ لام الف ہمیں کیوں پڑھایا گیا؟ اس سوال کا ہمیں جواب دے دیجیے. جب ایک چیز پڑھ لیا پھر دوبارہ اسی کی ریپیٹ کیوں؟ ہمیں وہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ استاد محترم تھوڑی دیر کے لیے اعلیٰ حضرت کا چہرہ دیکھتے ہیں. بچہ ہے سوال کتنا بھاری کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے. تب تک والد محترم فرماتے ہیں بیٹا آگے بڑھو اس کا جواب تمہیں مل جائے گا. آگے بڑھو اس کا جواب تمہیں مل جائے گا. اگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمیں جواب چاہیے جواب دیا کہ بیٹا اس کے پہلے جو تم نے الف پڑھا ہے وہ دراصل الف نہیں ہے حمزہ ہے. وہ دراصل الف نہیں ہے حمزہ ہے. کیونکہ حمزہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. اس کو پڑھنے کے لیے جب تک کسی حرف سے ملا کر پڑھیں گے نہیں تب تک اس کا مفہوم ادا نہیں ہوتا. الف کو سمجھنے کے لیے الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے جب تک اس کو کسی حرف سے ملائیں گے نہیں تب تک ہم الف کو سمجھ نہیں سکتے کہ یہ الف ہے. اور حمزہ ہمیشہ متحرک ہوتا ہے. تو جو شروع میں تم نے دیکھا ہے وہ حمزہ ہے اور یہاں لام کے ساتھ جو ملا ہوا تم نے الف دیکھا ہے یہ در حقیقت الف ہے. اب اعلیٰ حضرت کا دوبارہ سوال ہو جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے الف اگر کسی حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جانا ہی اس کے لیے ضروری ہے ساکن ہونے کی بنیاد پر اتنا فاصلہ کیوں؟ با ہے تا ہے سا ہے جیم ہے ہا ہے خا ہے ان کے ساتھ ملا کے پڑھ دیا گیا ہوتا الف کو. با الف زبر با تا الف زبر تا کسی کے ساتھ ملا کے پڑھ دیا گیا ہوتا الف کو. اتنا لمبا سفر کر کے لام اور لام کے
کے ساتھ جوڑ دیا گیا الف، جس کو ہمیں پڑھاتے ہیں لام الف۔ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد اس الف کو لام کے ساتھ کیوں ملایا گیا؟ جب یہ سوال اعلیٰ حضرت کا آیا، اب اور مسئلہ گہراتا چلا گیا، اور مسئلہ گہراتا چلا گیا۔ تب استاد محترم کے چہرے کو دیکھ کر والد محترم نے کہا بیٹا آگے بڑھو، تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ اب جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کا یہ سوال کئی معنی لیے ہوئے ہیں، کئی مفہوم لیے ہوئے ہیں۔ آپ اگر الف بولیں، آپ اگر الف لکھیں تو پہلے حمزہ، پھر لام، پھر بے، تو لام الف کے بیچ میں، اور اگر آپ لام لکھیں تو لام الف اور میم، اگر آپ لام لکھیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر آپ لام لکھیں، الف لکھیں گے تو الف کے بیچ میں لام ہے، اور لام لکھیں گے تو لام کے بیچ میں الف ہے، تو الف اور لام ان دونوں کا ایسا ساتھ ہے کہ لام بغیر الف کے نہیں لکھا جا سکتا، اور الف بغیر لام کے نہیں لکھا جا سکتا۔ اس لیے الف کو لام کے ساتھ جوڑ کر لام الف کہا گیا۔ اور اگر اس کا ایک پہلو اور لیجئے تو لام کو الف میں جب ملا کے لکھا جاتا ہے تو وہ بنتا ہے لا، وہ بنتا ہے لا، اور لفظ لا سے لام الف نے یہ واضح کر دیا، پڑھنے والے تو اب تک پڑھتا چلا آیا، وہ سارے حروف الگ الگ تھے، اور لام کو الف کے ساتھ ملا کر لا کے ذریعے اشارہ کر دیا گیا کہ جو لا پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ کا قائل ہو جائے گا۔